ہمیں عورت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ عورتیں جو سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی اور پھر جناب یہ کرنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مینار پاکستان جا کے ایسی حرکتیں کرتی ہیں، لیکن اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کے دائرے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں حکم آیا ہے، اللہ نے آیت بھیجی اپنے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جب عورتیں اپنی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ کریں، اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ ماریں، مرد بھی نظریں نیچی رکھیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ حلالی بچہ ہے اور یہ نیک کسی ماں باپ کا بیٹا ہے، یہ دوسروں کی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی بہن اور بیٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو، میں کہتا ہوں اور تابع سے کہتا ہوں، جنہوں نے دوسروں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھا ہے، وہ جا کے اپنے گھر اسی ٹائم اسی وقت پوچھ لیں، ان کی مائیں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دوسروں نے بری نظروں سے دیکھا ہوگا۔ ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ماؤں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں بہنوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں بیوی کو عزت دینی چاہیے، لیکن عورت اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے، اگر غیرت مند عورت ہو تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے، یہ افغانستان پر توجہ دیکھیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طالبان کو فتح دی ہے، وہ بغیر ٹینکوں کے بغیر اسلحے کے انہوں نے افغانستان فتح کیا، اور وہ جو ہمارے پاکستان کا دشمن تھا، وہ کیا نام ہے اس کا، جو وہاں کا وہ تھا وزیر اعظم، وہ بھاگا اس طرح ہے جس طرح دم دبا کے بھاگتا ہے، اور طالبان نے وہاں پہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنائی۔ یہ توجہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہماری توجہ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان امن کا ملک ہے، پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا جتنا بڑا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، بند کرو اس ڈرامے کو، اور اس سے بھی پوچھو کہ تو جناب یہ ٹک ٹاک پہ کیا لینے آتی ہے، اور یہ تم دیکھو جب عورت چھپی ہوگی تو کسی کی جرت نہیں اس کی طرف دیکھنے کی۔ یہ اس لیے اسلام کا مذاق مت بناؤ، دین کا مت مذاق بناؤ، جھوٹی خبریں پھیلا کے پاکستان کو بدنام کریں۔ دیکھو ان کا چیف کیا کہہ رہا ہے، ان کی آرمی کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے افغانستان میں اسلحہ ہونے کے باوجود جنگ نہیں جیت سکے تو یہ پاکستان کا کارنامہ ہے۔ Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. اور ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ پاکستان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور تم اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہو، تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، اور تم یہ شوشلے چھوڑ رہے ہو۔ بند کرو ان شوشلوں کو، بند کرو ڈراموں کو، ختم کرو اس ڈرامے کو۔ یہ دنیا میں ہمیں تم بے عزت کرنا چاہتے ہو، ہمارے پاکستانی ماں کی عزت کرتے ہیں، بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، بہنوں کی عزت کرتے ہیں۔ لاہور مینار پاکستان پر ایک خاتون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کیا سمجھتے ہیں کس کی غلطی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ جو واقعہ ہوا ہے جی، یہ غلط ہوا ہے، یہ جو کام ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہیں۔ دیکھیں ہم اگر اپنے ایمان سے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں تو یہ دونوں کی غلطی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میری بیٹی ہے جی، میری بچیوں کی جگہ ہے، میں خود بچیوں کا باپ ہوں، اور میری اپنی بیٹیاں ہیں، ہمیں اپنی بچیاں نظر آتی ہیں اور وہ بھی ہمیں اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ دیکھیں میری ایک بیٹی معذور ہے، اور میں بچپن سے لے کے اس کی اس وقت تک خدمت کر رہا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے بیٹیوں کو چھوڑنا تو نہیں ہے نا، ہم نے بچیوں کو پھینکنا تو نہیں ہے۔ اور یاد رکھو دنیا والوں، یہ جو اللہ نے عزت دی ہے، عورتوں کو جو مقام دیا ہے، جو بچیوں کو مقام دیا ہے، یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بچیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں کی پرورش کرو، جو شخص 3 بچیوں کی پرورش کرے گا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ تو بہت بڑا مقام ہے بیٹیوں کا، یہ بچیوں کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے بھی رتبہ عورت کو دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہم صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ مائی حاجرہ وہاں دوڑی تھی۔ آج بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مفکر ہو، بڑے سے بڑا دیندار ہو، اور بڑے سے بڑا ملک کا وزیر اعظم ہو، اسے صفا اور مروہ پہ دوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہاں ہماری مائی حاجرہ دوڑی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑی تھی، اس لیے وہاں دوڑنا پڑتا ہے، اور پھر سر گنجا کروا کے پھر اللہ سے معافی مانگ کے پھر وہ عمرہ پورا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیٹیوں کا احترام ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، بچیوں کا احترام ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہمارے نبی نے بیوی کو رتبہ دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو رتبہ دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا احترام ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں عورت کا احترام کرنا چاہیے، لیکن وہ عورتیں جو سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی اور پھر جناب یہ کرنے کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مینار پاکستان جا کے ایسی حرکتیں کرتی ہیں تو ظاہر ہے پھر غلط ہوگا۔ اگر ہم غلط ہوں گے
تو اگر ہم کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو دیکھیں گے تو کوئی اور ہماری ماں اور بہن اور بیٹی کو دیکھے گا. ان لڑکوں نے غلط کیا ہے, یہ طریقہ نہیں تھا صحیح, یہ کام نہیں تھا صحیح, لیکن اس عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کے دائرے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن میں حکم آیا ہے, اللہ نے آیت بھیجی اپنے نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جب عورتیں اپنی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ کریں, اپنا پاؤں زور سے زمین پہ نہ ماریں, مرد بھی نظریں نیچی رکھیں, پتہ چلتا ہے کہ یہ حلالی بچہ ہے اور یہ نیک کسی ماں باپ کا بیٹا ہے, یہ دوسروں کی ماں اور بہنوں کی عزت کرتا ہے, اللہ اس کی بہن اور بیٹی کی حفاظت کرتا ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو. میں کہتا ہوں اور تاوے سے کہتا ہوں, جنہوں نے دوسروں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بری نگاہ سے دیکھا ہے وہ جا کے اپنے گھر اسی ٹائم اسی وقت پوچھ لیں ان کی مائیں اور بہنوں اور بیٹیوں کو دوسروں نے بری نظروں سے دیکھا ہوگا. ہمیں بیٹیوں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں ماؤں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں بہنوں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں بیوی کو عزت دینی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا, شاید آپ برا محسوس کریں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, وہ برقعے میں ہوتی ہے, میرے ساتھ ہوتی ہے, میں کئی دفعہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہوں موٹر سائیکل پہ, لوگ تراز بھی کرتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن عورت اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دے, اگر غیرت مند عورت ہو تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا. یہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہے, یہ افغانستان پر توجہ دیکھیں, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طالبان کو فتح دی ہے. وہ بغیر ٹینکوں کے, بغیر اسلحے کے انہوں نے افغانستان فتح کیا. اور وہ جو ہمارے پاکستان کا دشمن تھا, وہ کیا نام ہے اس کا, جو وہاں کا وہ تھا وزیر اعظم, وہ بھاگا اس طرح جس طرح دبا کے بھاگتا ہے, اور طالبان نے وہاں پہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ بنائی. یہ توجہ اٹھا رہے ہیں, یہ ہماری توجہ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان امن کا ملک ہے, پاکستان میں ایسا ہو نہیں سکتا جتنا بڑا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. بند کرو اس ڈرامے کو, اور اس سے بھی پوچھو کہ تو جناب یہ ٹک ٹاک پہ کیا لینے آتی ہے. اور یہ تم دیکھو, جب عورت چھپی ہوگی تو کسی کی جرت نہیں اس کی طرف دیکھنے کی. یہ اس لیے اسلام کا مذاق مت بناؤ, دین کا مت مذاق بناؤ, علماء کو بٹھاؤ, اللہ کے نیک بندوں کو بٹھاؤ, پھر تمہیں پتہ چلے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. جھوٹی خبریں پھیلا کے پاکستان کو بدنام کریں. دیکھو ان کا چیف کیا کہہ رہا ہے, ان کی آرمی کیا کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے افغانستان میں اسلحہ ہونے کے باوجود جنگ نہیں جیت سکے تو یہ پاکستان کا کارنامہ ہے. اور ہمیں اللہ نے عزت دی ہے, پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے. اللہ پاکستان کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور تم اس کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہو, تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو, اور تم یہ چھوچلے چھوڑ رہے ہو. بند کرو ان چھوچلوں کو. اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا ہے, اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت دی ہے. ہم ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے, اور جو نہیں کرتے میں کہتا ہوں حکومت انہیں چوراہے میں لٹکا دے, سر عام سزا دے, تاکہ آئندہ کے بعد کسی کو اتنی بڑی جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھے. اچھا یہ بتائیں کہ اب میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے, ایک سازش کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے, پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں, آپ کی بھی وائف ہیں, آپ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں, کیا پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے؟ جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستان کا بچہ اپنی ماں کے قدم چومتا ہے. میں کہتا ہوں جس کو کوئی دنیا کی بیماری ہو, جس کا کوئی علاج نہ ہو, وہ اپنی ماں کے قدم دھو کے پی لے. ہم تو ماؤں کا احترام کرتے ہیں, ہم تو ماؤں کی عزت کرتے ہیں, ہم بہنوں کی عزت کرتے ہیں, ہم بیٹیوں کا احترام کرنے والے, ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جن کی بیٹی آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے کالی کملی بچھاتے ہیں. ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے, نبی کے صدقے, کالی کملی والے کے صدقے, ودوار کے چہرے کے صدقے, واللیل کی زلفوں کے صدقے, مزمل والی چادر کے صدقے, یاسین والے سینے کے صدقے, انشاءاللہ پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا. نہ ایسا ہے اور نہ, یہ صرف بدنام کرنے کی ایک سازش. یہ دیکھیں طالبان کی توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا ڈرامہ کر. بند کرو ڈراموں کو, ختم کرو اس ڈرامے کو. یہ دنیا میں ہمیں تم بے عزت کرنا چاہتے ہو. ہمارے پاکستانی ماں کی عزت کرتے ہیں, بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں, بہنوں کی عزت کرتے ہیں.